नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ किस किस्म के इंकशाफात किए। एक पुरस्कार शख्सियत के मुतल्लिक चौधरी निसार अली खान ने क्या कुछ बताया। अगले इलेक्शन के मुतल्लिक एक सर्वे का क्या हैरान कुन नतीजा आया। DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक क्या ऐसी खबर है जिस पर बड़े बड़े तबसरे किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचाई गई और इस रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बड़ा फैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चौधरी निसार अली खान ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ किस किस्म के इंकशाफात किए और तहरीके अदम एतमाद के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचाई गई। सबसे पहले आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक खबर से आगाह करते हैं जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़े तबसरे किए जा रहे हैं, कुछ मखसूस किस्म के दावे किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो नून लीग के करीबी दानिश्वर हैं, ऐसे सहाफ़ी जो नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं और नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है वो इस हवाले से कुछ मखसूस किस्म की इतलात फैला रहा है। तो मामला ये है कि DGISI की तैनाती के वक्त कुछ वक्त के लिए जो एक पेचीदा किस्म की सूरत हाल पैदा हुई थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से जो नाम DGISI के लिए तजवीज़ किया गया था उसी नाम की मंजूरी भी दी और कुछ अरसे के बाद वो तैनाती हो भी गई। लेकिन उसके बाद से तासुर ये बनाया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, अपोजिशन के हलकों की जानिब से और अपोजिशन के करीबी हलकों की जानिब से कि नए DGISI की अब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कोई मुलाकात हुई नहीं, दोनों के दरमियान कोई अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। अमूमन जब भी DGISI की तैनाती होती है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होती है, किसी भी DGISI की उसकी एक तस्वीर भी जारी की जाती है, उसकी वीडियो भी रिलीज़ की जाती है। लेकिन अब तक अगर कोई तस्वीर और कोई वीडियो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और DGISI की मुलाकात की जारी नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि ये मुलाकात नहीं हुई और ये ताज़ा तरीन इस किस्म की इतलात जो हैं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। और नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है ख़ास तौर पर इस हवाले से बहुत एक्टिव है। लेकिन हम आपको बताएं, ज़ाहिर है कि 20 साल का सहाफ़त का तजर्बा है, मैं और जो दीगर सहाफ़ी इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की बीट भी कवर करते हैं, इसी तरह ISPR की बीट भी कवर करते हैं, तो हम सहाफ़ियों को मालूम है और हमने अपने ज़राए से भी बात की है, दोनों तरफ के जो ज़राए हैं यानी सिविल क़यादत के ज़राए और अस्करी क़यादत के ज़राए, तो इन ज़राए के मुताबिक DGISI और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कम से कम 6 मरतबा मुलाकात हो चुकी है। यानी नवंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 ये जो कमो बेश 3 महीने का अरसा है, इस 3 महीने में कम से कम 6 मरतबा ये मुलाकातें हो चुकी हैं। लेकिन DGISI की तस्वीर या वीडियो इसलिए नहीं जारी की जाती कि DGISI ने खुद ये रिक्वेस्ट की हुई है कि कोई भी इजलास हो, किसी भी किस्म की मीटिंग हो या ब्रीफिंग हो, मैं बतौर स्पाई चीफ पब्लिक अपीयरेंस नहीं देना चाहता। सिर्फ इस वजह से उनकी वीडियोस वगैरह रिलीज़ नहीं की जाती। यहाँ तक कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इकट्ठे ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया था और DGISI जनरल नदीम अंजुम यानी जो नए DGISI हैं, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया था, जनरल कमर जावेद बाजवा को रिसीव किया था, तो उस वक्त भी जो तस्वीरें और वीडियोस रिलीज़ की गई थी, उन वीडियोस और तस्वीरों में से जनरल नदीम अंजुम DGISI की जो तस्वीर और वीडियोस थीं उनको हज़फ कर दिया गया था। लेकिन नून लीग की जो अफवाहसाज मशीनरी है और नून लीग की जो अफवाहसाज फैक्ट्रियां हैं वो इस वक्त इस किस्म की इतलात और अफवाहें जानबूझकर फैला रहे हैं ताकि ये तासुर मिल सके कि इस वक्त हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान कोई इख्तलाफात वगैरह पैदा हो चुके हैं। बहरहाल अब बात करते हैं
کہ وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے متعلق کیا انٹیلیجنس رپورٹ پہنچائی گئی اور وہ کون سے 8 ارکان ہیں جن کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ یہ 8 ارکان ایسے ہیں جو تحریک عدم اعتماد کے موقع پر ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کو جو بریفنگ دی گئی تو ان کے سامنے کیا تازہ ترین پارٹی پوزیشن رکھی گئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو دی گئی بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں نون لیگ کے پاس اپنی جو نشستیں ہیں وہ 160 ہیں، اس کے اندر ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس کل ملا کر 7 نشستیں ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نشستیں ملائی جائیں تو ان کا عدد بن جاتا ہے 167، 167 ارکان ان کے پاس بنتے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی جو اتحادی ہے یعنی کاف لیگ، اس کے پاس 10 نشستیں ہیں، اور تحریک انصاف کی اپنی جو نشستیں ہیں ان کی تعداد 181 ہے، لیکن کاف لیگ کے پاس جو 10 ارکان ہیں وہ اس پوری صورتحال میں ایک ڈیسائسو رول پلے کر سکتے ہیں، ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی کی جو تازہ ترین پارٹی پوزیشن ہے وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے رکھی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس اس وقت کل ملا کر 84 ارکان ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت 55 ارکان ہیں، بی این پی مینگل کے پاس 4 ارکان ہیں، متحدہ مجلس عمل کے پاس 15 ارکان ہیں، اور اے این پی کے پاس اس وقت 1 نشست ہے، اور اپوزیشن اتحاد کے پاس اس وقت مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے ارکان سمیت 158 کا فگر ہے، اور اگر ان کے ہم خیال جو آزاد ارکان ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ فگر 160 یا 161 کے قریب بنتا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس قومی اسمبلی میں اپنے 156 ارکان ہیں۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی جو اتحادی جماعت ہے کاف لیگ، یعنی جس کے سربراہ چودھری پرویز الہی ہیں، جن سے شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کے پاس 5 نشستیں ہیں، ایم کیو ایم کے پاس 7 نشستیں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 5 نشستیں ہیں، جی ڈی اے کے پاس 3 نشستیں ہیں، شیخ رشید کے پاس 1 نشست ہے، اور جمہوری وطن پارٹی جو ہے اس کے پاس بھی اس وقت قومی اسمبلی میں 1 نشست ہے، اور یوں حکومتی اتحاد کے پاس کل ملا کر 178 نشستیں بنتی ہیں۔ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا لیا جائے تو کوئی 180 کے قریب اس وقت فگر بنتا ہے جو حکومتی اتحاد کے پاس ہے، اور اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے 342 کے ایوان میں 172 ارکان کی ضرورت ہے۔ یہ پوری بریفنگ پرائم منسٹر عمران خان کو دی گئی، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت اپوزیشن 10 سے 11 ارکان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، تحریک انصاف کی صفوں سے اور تحریک انصاف کے اتحادیوں کی صفوں سے، اور پرائم منسٹر کو یہ بریف کیا گیا کہ جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں سے جو اس وقت اپوزیشن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی جہانگیر ترین سے، تو اب اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کم سے کم جہانگیر ترین گروپ کے 6 ارکان قومی اسمبلی اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابھی تک یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے، اسی پوری سچویشن میں ایم کیو ایم نے باضابطہ اعلان تو کر دیا کہ وہ حکومت کا ساتھ دے گی، یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ ایم کیو ایم کا جو مرکز ہے بہادر آباد، اس مرکز کا دورہ بھی کریں گے، اور ذرائع کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر حامی بھی بھری ہے۔ دوسری جانب ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے یعنی 2023 کا الیکشن، اس کے متعلق ایک بڑا دلچسپ سروے ہوا ہے، اور اس سروے کے جو نتائج ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ یعنی اس سروے میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ 2023 کا الیکشن کون سی جماعت جیتے گی، مسلم لیگ نون کے پوائنٹس کتنے ہوں گے، تحریک انصاف کے پوائنٹس کتنے ہوں گے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی جو سیاسی قوت ہے اس سیاسی قوت کا ایک اندازہ لگانے کی بھی کوشش کی گئی۔ اور یہ سروے عین اس وقت پہ ہوا ہے جب اپوزیشن یہ دعوے کر رہی تھی کہ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے، اور یہ حکومت بہت غیر مقبول ہے، اور عوام اپوزیشن کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت عوام اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اسی سروے میں یہ بتایا گیا ہے
کہ قومی سطح پر پی ٹی آئی کو نون لیگ پر برتری حاصل ہے۔ اس سروے میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو 22 کے مقابلے میں 23% کی عوامی حمایت حاصل ہے، یعنی قومی سطح پر 1% پاپولیرٹی نون لیگ سے تحریک انصاف کی زیادہ ہے۔ اسی سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کی جو تائید ہے وہ 10% پر ہے اور جے یو آئی کے حصے میں 3% جو ہے وہ تائید آئی اس سروے کے مطابق۔ لیکن اس سروے کی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ سروے گیلپ نے کروایا ہے اور گیلپ کے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ اس تنظیم کے جو سربراہ ہیں وہ میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی رہے ہیں اور اس سروے کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کا جھکاؤ ہمیشہ زیادہ تر نون لیگ کی جانب ہوتا ہے۔ لیکن اس سروے کے مطابق بھی تحریک انصاف کی پاپولیرٹی مہنگائی کے ایشو کے باوجود اس وقت مسلم لیگ نون جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اس سے زیادہ ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان نے میاں نواز شریف کے متعلق کیا انکشافات کیے اور اسی طرح ایک پراسرار شخصیت کے متعلق انہوں نے کیا دو نکات بیان کیے۔ ایک تو چودھری نثار علی خان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کو ریاست مخالف عناصر کے ہاتھوں ہائی جیک کروا دیا گیا ہے۔ یہ ہائی جیکنگ کا لفظ انہوں نے خود استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ ریاست مخالف عناصر یعنی پاکستان میں ایسے عناصر جو فوج مخالف سیاست کرتے ہیں، جو ریاست مخالف عناصر سیاست کرتے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، ان کو نون لیگ کا اتحادی بنا دیا گیا اور نون لیگ اصل میں اچکزئی لیگ بن گئی اور کوئی بھی لیگی اچکزئی لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ دوسرا، چودھری نثار علی خان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ اگلا الیکشن کسی بھی صورت نون لیگ کے ٹکٹ سے نہیں لڑیں گے، وہ ایک بڑے پلیٹ فارم سے اگلا الیکشن لڑیں گے، یعنی جس طریقے سے انہوں نے 2018 کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا تھا، 2023 کا الیکشن وہ آزاد حیثیت میں نہیں لڑیں گے بلکہ ایک بڑی پارٹی کے بڑے پلیٹ فارم سے لڑیں گے۔ تیسرا ان کا انکشاف یہ تھا کہ میاں نواز شریف کے دور میں جو سب سے بڑا سکینڈل سامنے آیا، جو سب سے حساس سکینڈل آیا، وہ سکینڈل اصل میں حقیقت تھی، وہ کوئی فسانہ نہیں تھا۔ میاں نواز شریف اور ان کے قریبی ساتھیوں اور مسلم لیگ نون کا تاثر یہ تھا کہ اصل میں فوج نے میاں نواز شریف کو نشانہ بنایا کیونکہ فوج میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے معزول کروانا چاہتی تھی۔ یہ پہلے سے منصوبہ بنا لیا گیا تھا، لیکن چودھری نثار علی خان نے بتایا کہ یہ جو سکینڈل تھا یہ اصل میں کوئی فسانہ نہیں، یہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ چودھری نثار علی خان اس وقت وزیر داخلہ تھے، بہت پاورفل وزیر داخلہ تھے، تمام ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی تھیں اور ان کے پاس حتمی جو اندرونی اطلاعات ہیں وہ بھی پہنچ جاتی تھیں۔ تو چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ڈان لیگز جو میاں نواز شریف کے دور میں ایک سکینڈل آیا تھا یہ کوئی فسانہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ پرویز رشید اس کے مرکزی کردار تھے۔ پرویز رشید نے متعلقہ رپورٹر کو یہ خبر لکھوائی تھی اور پرویز رشید کی اس خبر کے مطابق یہ کہا گیا تھا فوجی قیادت کو کہ یا تو آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں یا پھر دنیا میں تنہا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پرائم منسٹر آفس میں یہ بریفنگ ہوئی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہاں سے یہ خبر لیک کی گئی تھی پرویز رشید کی جانب سے اور جان بوجھ کر فوج کو ایک پیچیدہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آزمائش میں بھی ڈالا گیا تھا اور اس کے لیے ایک پیچیدہ صورتحال بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور چودھری نثار علی خان نے یہ بھی کہا کہ پرویز رشید وہ شخص ہیں جنہوں نے اصل میں میاں نواز شریف کو فوج سے لڑوایا اور فوج کے خلاف میاں نواز شریف کو ورگلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری نثار علی خان نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کبھی بھی کوئی مزاحمتی جماعت نہیں تھی۔ میں نے پارٹی کے اندر جمہوری طریقے سے اختلاف رائے کیا تو میرے اختلاف رائے کو دبایا گیا۔ میں نے 30 سال پارٹی کو دیے لیکن اس کے باوجود مجھے اتنا بھی حق نہیں دیا گیا کہ میں پارٹی کے اجلاس کے اندر یعنی عوامی سطح پر نہیں، پارٹی کے اجلاس کے اندر ہی اپنی جو رائے ہے اس کا کھل کر اظہار کر سکوں۔ اور سب جانتے ہیں کہ خواجہ آصف احسن اقبال اور پرویز رشید نے چودھری نثار علی خان کے خلاف مسلم لیگ نون کے اندر لابنگ کی تھی اور یہ لابنگ انہوں نے اتنی شدت کے ساتھ کی کہ مریم نواز بھی چودھری نثار علی خان سے ناراض ہو گئی تھیں اور ان سے بدظن ہو گئی تھیں۔ اب اسی پوری سچویشن میں
चौधरी निसार अली खान वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ भी कर चुके हैं। कैमरों के सामने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तारीफ़ की, उनके मुतल्लिक ये कहा कि वो एक बेहतर और एक अलग किस्म के लीडर हैं। इसके साथ साथ ये इतलात भी आईं और तहरीक इंसाफ ने ख़ुद इन इतलात की ज़राए से तस्दीक भी की कि चौधरी निसार अली खान को तहरीक इंसाफ पंजाब में एक मरकज़ी ओहदे की ऑफ़र भी की गई थी। इससे पहले उनकी इमरान खान साहब से एक 1-on-1 मुलाकात भी हुई थी और इस मुलाकात की तस्दीक भी चौधरी निसार अली खान ने इस तरह से की कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई है, तो चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं करूंगा, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने इस मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। अब चौधरी निसार अली खान के जो करीबी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि नून लीग के कई अरकान असम्बली, जिनमें 3 अरकान कौमी असम्बली भी शामिल हैं, वो चौधरी निसार अली खान के साथ राब्ते में हैं। इसी तरह कई अरकान सूबाई असम्बली भी चौधरी निसार अली खान के साथ मुसलसल कॉन्टेक्ट में हैं। उन्हें कुछ मैसेजेस भी भिजवाए गए हैं, कुछ पैगामात भिजवाए गए हैं। और जब से ये बात पता चली है कि चौधरी निसार अली खान तहरीक इंसाफ में 2023 के इलेक्शन से पहले शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं, जिस तरह से चौधरी निसार अली खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत में राब्ते हुए, तो ये जो अरकान हैं, यानी 3 अरकान कौमी असम्बली और कई अरकान सूबाई असम्बली, इनके मुतल्लिक अब चौधरी निसार अली खान के जो करीबी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर चौधरी निसार अली खान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करते हैं तो इन अरकान ने यह मैसेज पहुंचाया है कि अगर आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं तो फिर हम भी आपके साथ PTI ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।